اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو انہوں نے وقت دیا تھا اس پر ہم دعا کر لیں گے، کیونکہ وہ تو وقت گزر چکا ہے۔ البتہ آپ کا زیادہ امتحان بھی نہیں لوں گا۔ آپ نے میرے خیال میں عشاء کی نماز ابھی پڑھنی ہے، تو اسے زیادہ تاخیر انشاءاللہ جلدی پڑھیں گے۔ آپ جلدی پڑھیں گے۔ اس دروازے میں جو حضرات تشریف فرما ہیں، ان میں سے ایک بندہ صرف اس صحن میں جو بچے شور کر رہے ہیں انہیں اگر خاموش کرا دے یا کہیں بھیج دے یا ادھر ہی بھیج دے، میں ہی خاموش کرا دوں گا، وہ ذرا نوازش ہو گئے ہیں۔ یہ لائٹ کیوں کم ہوئی؟ آپ ادھر ہی رہیے، ادھر رہیے، میری تصویر بناؤ یار، ان کی کیا بناؤ۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو کہتا تھا کہ نہیں گھبرانا وہ خود اس وقت گھبرایا۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ تھوڑی دیر مجھے چلو سن ہی لو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا، ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتا ہے اور آذان شروع کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ اسے؟ جی، اسے مؤذن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو آذان دیتا ہے، وہ جو آذان ہے، آذان کہتے ہیں بلاوے کو۔ آذان کا معنی کیا ہے؟ بلاوا۔ اور مؤذن وہ جو بلاتا ہے، وہی شخص آتا ہے پھر ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آذان دیتا ہے، بلاتا ہے۔ اور پھر اس کی اس دعوت پر کچھ نہ کچھ لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ مجھے آپ سن رہے ہیں؟ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے۔ میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، چپا چپا، شہر شہر، بستی بستی اور کئی ملکوں میں بھی گھوم کر ایک آذان دیا کرتا ہوں۔ وہ جو مؤذن آ کے مسجد میں آذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، وہ بلاتا ہے، وہ آذان دیتا ہے عمل کی طرف۔ اس کی طرف؟ عمل کی طرف۔ اور جو میں آذان دیا کرتا ہوں، میں آذان دیتا ہوں عقیدے کی طرف۔ اور یاد رکھیے، عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں۔ عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ صرف سنیں گے، میں بھی انشاءاللہ بس اسی طرح آپ کو سناؤں گا جس طرح میں شروع کر چکا ہوں۔ میں جو آذان دیتا ہوں، یہ آذان ہے عقیدے کی طرف۔ اگرچہ میں مشہور تو ہوں اشعار کی نسبت سے۔ ادھر نہیں دیکھنا آپ نے، مجھے دیکھنا، میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ پڑھا لکھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو آپ سے بات کر رہا ہو اس کی جانب متوجہ رہتی ہے۔ مجھے بات ہاں، مشہور ہوں میں اشعار کی نسبت سے، وہ بھی میرے احباب کی۔ یہ میں اگر جملہ بولوں تو شاید یہ میرے ریکارڈنگ والے بھیا ناراض ہو جائیں، ان کی مہربانیاں ہیں۔ یہ میرے 1 گھنٹے کی تقریر سے 3 منٹ کے کلپ نکالتے ہیں اشعار کے اور وائرل کر دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے مجھے براہ راست نہیں سنا ہوا، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید قاضی صاحب پورا گھنٹہ شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میری عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو کے لیے قرآن مجید سے سہارا لیتا ہوں۔
اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے. اور میں عقائد کی آذان دیا کرتا ہوں آج بھی. آج آپ کی اس خوبصورت سجائی ہوئی نشست میں وہی آذان میں نے دینی ہے. سن لیں گے؟ سن لیں گے؟ وہ بڑے مختصر وقت میں دوں گا, بہت مختصر وقت میں, کیونکہ وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے. آپ کا زیادہ میں نے ٹائم نہیں لینا اور آپ پہ بوجھ بھی نہیں بنی. قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا ہے, میری جانب بس دیکھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کا یہ دیا ہوا وقت کوشش کروں گا کہ میں ضائع نہ کروں. بازار میں اس وقت ارباب علم و دانش توجہ, بازار میں اس وقت گاہک بھی ہیں, دکاندار بھی ہیں, راہگیر بھی ہیں, مسافر بھی ہیں. لیکن میں اگر روڈ پر کھڑے ہو کے کہوں اے دکانداروں, تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے, کوئی حرج نہیں. راہگیر بھلے سے میری بات نہ سنے, کوئی حرج نہیں. مسافر بھلے سے میری بات نہ سنے. میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں, تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں. اسکول کا پرنسپل سکول کے میدان میں کھڑے ہو کے کہے چھٹی کلاس کے طلبہ, نویں والے بے شک بات نہ سنیں, 10ویں والے بے شک بات, کوئی حرج نہیں. اس نے جب کہہ دیا چھٹی کلاس والوں, تو بات واضح ہے کہ مخاطب فقط چھٹی کلاس والے ہیں. قرآن مجید سے سہارا لیا ہے گفتگو کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں ہر ایرا غیرا نتھو خیرا مخاطب نہیں. یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں. تھوڑی سی آواز چاہیے, تھوڑی سی اور, تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ایرا غیرا نتھو خیرا مخاطب نہیں. یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے بات کرنے چلا ہوں. جی اللہ کیا بات ہے جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. جی اللہ کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. ادخلوا فی السلم کافہ. میں اپنے ذوق میں معنی کیا کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. پنجابی چ کہندے کڑ کڑ کدے, پنجابی بھی نہیں سمجھ, کڑ کڑ کدے. اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. ادخلوا فی السلم کافہ. جب نعرہ لگایا ہے اسلام کا, جب لیبل لگایا ہے خود پر ایمان کا, تو پھر اب اپنی مرضی سے تو نہ عقیدہ چن سکتا ہے, اپنی مرضی سے نہ شخصیات کو چن سکتا ہے. تو رنگی چھوڑ دے, پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جا. اب یہ قرآن ہے, اللہ کیا ہے اس میں اب صرف 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اگر یہی آپ کی حالت رہی تو 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, اور الحمدللہ کہیے 1 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید میں اگر لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن نہیں رہ سکتا. بولے یار میرے ساتھ تھوڑا سا بولو, پھر بندہ مومن. عقیدہ ختم نبوت میں لچک آئے تو بندہ مومن. کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے بندہ مومن نہیں رہ سکتا, اور کوئی حضور کے گھرانے کی توہین کرے بندہ تب بھی مومن نہیں رہ سکتا. یہ ستھرا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. عقیدہ توحید میں لچک آ جائے پھر بندہ مومن نہیں رہتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. امام صاحب موج میں آئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں بڑی اماں
چرخہ ہی چلاتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ پھر بوڑھی اماں اس دور کی بوڑھی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی نہیں تھی۔ تبدیلی والے دور کی بڑی اماں تو شام کو پوتوں سمیت بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ آج کون سی کس لگی۔ وہ اس دور کی بڑی اماں تھی، وہ کہتی ہے امام صاحب کیا پوچھا ہے کہ میں چرخہ ہی چلاتی رہتی ہوں یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو پھر سنیے، آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ دو بڑے عجیب جملے بولے اماں نے۔ اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے، اور چرخے نے بتایا ہے وہ ہے بھی اکیلا۔ وہ ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، پوچھتے ہیں کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ اور مجھے چرخے نے بتایا ہے وہ ہے بھی اکیلا۔ اب یہ جملہ سن کر جو جس کو من میں ٹھنڈ پڑے وہ محبت سے بولیے گا، بخیل بندہ ہر موقع پہ اچھا نہیں لگتا۔ کچھ موقع ہوتے ہیں وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ چلو تو کام چل ہی جاتا ہے۔ مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتی ہے اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، سن رہے ہو؟ اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، تو چرخہ ٹوٹ جاتا۔ میرے مخالف چلتی دھاگا ٹوٹتا، میرے موافق چلتی چرخہ ٹوٹتا۔ جسے استدلال سمجھ آ جائے صرف وہ مسکرائیے گا۔ اگر رب ہوتے تو ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا۔ ایک کہتا آنے والا بچہ بادشاہ بنے گا، دوسرا کہتا نہیں آنے والا بچہ گداگر بنے گا۔ نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دینا وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمجھ ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو۔ اللہ عقیدہ توحید میں پختہ رکھے، عقیدہ ختم نبوت میں لچک آئے، پھر بندہ پھر بھی مسلمان رہتا نہیں۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی بولیے بولیے کوئی نبی۔ میں اس پر ڈھیر ساری باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آپ کی نازک طبیعت کو دیکھتے ہوئے بس صرف ایک دو باتیں ہی رکھتا ہوں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آنکھیں بند کرو، وہ دے رہے ہوتے تو مجھے کیا ضرورت تھی کہنے کی۔ اچھا ویسے بات سمجھ آ رہی کہ پنجابی شروع کرا میں کیا وہ صاحب کے دے وہ نہ ہو جائے، وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے،
پرانا دور سی الحضر یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے تھے 8-10 سال بندہ پڑھ کے آوے ذہن وچ خمار تے ہوندا ہے نا پڑھائی جدوں اسٹیشن تے اترے یا لاری اڈے اترے تے سامنے اپنے پنڈ وچ پہنچ گئے تے ویکھیا ایک بندہ ریڑھی تے گول گپے پیا بیچدا ہے انہوں آ کے کہندے یہ میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عادتاً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عادتاً بیچتے ہو یا گن کے بیچتے ہو یا اور ریڑھی اللہ کہتا ہے حضرت میں نہ عادتاً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں میں گول گپے بیچتا ہوں عقیدہ ختم نبوت میں لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن رہتا بولیے بولیے رہتا قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی آ سکتا اب ایک جملہ صرف میں آپ کے حوالے کرتا ہوں نوجوان بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں ان تک پہنچ جائے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا صاحبان توجہ ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین چلے جاتے ہیں گورنمنٹس کی دکان پر بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دیں ہوندے رہندے نے بچے پیدا حیران ہو کے نہ ویکھو نہ مانو ہوندے رہندے ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر والدین چلے گئے کہ 0 سائز کا لباس دے کیوں اس وقت بچے کی ضرورت ہی وہی ہے 0 سائز بچہ جب ہو جائے 5 سال کا اب کوئی 0 سائز کا لباس تو فتن بھی لائے تو تسی کہتے ہو تیری بڑی بچہ ہوا 8 سال کا اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا بچہ ہوا 12 سال کا اب 8 سال والا لباس اسے ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے چوبل پر پہنچ گیا جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا مثال کے طور پر بچہ ہو گیا 20 برس کا جتنا اس نے قد لینا تھا وہ ہو گیا 6 میٹر لگتا ہے میرے خیال میں 4 کی مناظرہ کرنا 4 ہی ڈال کرو جی 4 لگتا ہے 4 میٹر بچہ جب ہو جائے گا 40 سال کا تو پھر 8 میٹر لگے گا 40 برس کا ہو جائے گا پھر بھی 4 میٹر ہی لگے گا اگر درزی ایماندار ہوا تو صاحبان توجہ ہے اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا اللہ آپ سے راضی رہے اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی جناب آدم لے کر آئے کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے نئی شریعت چاہیے تھی جناب نوح نئی شریعت لے کر آئے کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے کائنات جب اپنے چوبر پر پہنچی تو اب ایسی شریعت چاہیے تھی ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے ختم نبوت پر میں اور دھیما سا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں حجت الوداع کا موقع ہے عرفات کا میدان ہے قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن مجید کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم نبیوں کا امام ہے میرا آقا مقصود کائنات ہے میرا آقا مرکز کائنات ہے میرا آقا ہادی کائنات ہے میرا آقا نبیوں کا امام بن کے آیا ہے وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا وہ آدم تا عیسیٰ
قصہ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر پوری بچری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا، وہ تکوین آسم میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، عفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سور فران آ گیا ہے، روایت بتانے آسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت۔ اتنا اللہ نے میرے آقا کو اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے۔ سبحان اللہ۔ تسی چپ کرو، میں بولدا ہاں، تسی میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہک، میرے آقا کو رب نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ پیارے آقا، میں ایک نکا جمانہ کر سکتا تھوڑی اجازت ہوئے تے تھوڑے ذہن تے تھوڑا جہا زور پا لوں۔ آج نہیں میں رکھاں گا، لفظاں دا زور پا لوں۔ دیکھو نا، یہ ہے بڑی عجیب گل، میں تے تھوڑے علاقے دا کراچی والے مہمان پہلا تے گھر دا بندہ باہر، کہہ رہے گھر دا پیر ہونا چنگا بولا میں منو آخر دے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے دوستو، کاش تسی میرے وال توجہ کرو تو میں کیڑا جملہ تواڈے حوالے کرن لگا۔ اور اچھا، کئی بندے میری گل تے پتہ کیوں نہیں بولتے بھی اے گل منو پہلے پتہ اچھا تے اے منو بھی پتہ ہے بھئی تنو پتہ ہے، منو بھی 18 سال ہو گئے، میں بھی چہرے ہی پڑھے نہ چاہتا روزانہ نواں علاقہ تے نویں چہرے ہی پڑھدا، چہرے دا مطالعہ کیتا ہے تے اے منو بھی تیرے چہرے تو پتہ لگدا پیا بھی تنو پتہ ہے۔ میں جڑا کہتا نا بھی یہ میرے نال تھوڑا جا ہس کھیڈ کے وقت گزار لے، بھئی جنوں نہیں پتا جڑا نواں آ جائے انہوں تے پتہ لگے۔ سبحان اللہ نا ہمیں کو رولا پہ جائے گا۔ پیارے آقا اونٹنی تے سوار نے، حجۃ الوداع دا موقع ہے، سوڑے ہوں ہاسا روک لے گل کرن انہوں کھیڈن دے۔ پیارے آقا حجۃ الوداع دے موقع تے عرفات دے میدان وچ توجہ میرے گل، میں قرآن مجید تو ایک جملہ ایک نقطہ تواڈے حوالے کرنا چاہنا، انشاءاللہ کم آئے گا۔ اونٹنی تے سوار نے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
تسی کو کام پنجابی آتی ہے نا وزن انت نہیں نا تسی کو کام کرو تے وہ کام ہو جائے جدوں پورا انہوں کے اندر مکمل ہو گیا کی ہو گیا اسے کام نو کسی نوے کام نو نہیں اسے کام نو اتنا سونا کر کے کرو اتنی دل جمی نال کرو اتنی دل لگی نال کرو محبت نال کرو یکسوئی نال کرو تے پھر کسی نو بلاؤ تے انہوں کہو ایدھر آ تے اے ویک میں کام کیتا ہے کہ ہو جا ہویا ہے او دنت دے لوے انگلی تے کہے میرے کولو کی پوچھدا ہے کیڑی شے جڑی تو چھڈی ہوے اونوں کہندے اکمل ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اونوں کہندے کامل ہو گیا اکمل ہو گیا تے جنوں سمجھ نہیں آئی اونوں میں دسدا کامل تے اکمل اونوں کہندے نے اس تو سوکھا مانا شاید ہی میں کر سکا کامل تے اکمل اونوں کہندے نے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے او دے وچ پائی جا سکے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میرے سونے دا دین کامل ہے اکمل ہے ادے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نویں شے ادے وچ پا سکدے ہو اسلام کامل ہے نہ وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ اودے وچ کوئی شے پا سکدے ہو شریعت کامل ہے نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو کلمہ کامل ہے نہ کوئی لفظ کٹ سکتے ہو نہ نواں جملہ پا سکتے ہو اذان کامل ہے نہ کوئی لفظ کٹ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے سونے دی جماعت صحابہ کامل ہے اکمل ہے اودے وچوں نہ ایک صحابی نو پار کٹ سکتے ہو نہ غیر نو صحابی بنا سکتے ہو بندہ وکیل بن کے نہیں رہ سکتا یا پھر منو پتہ ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ منو چلو ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہے تو منو بھی پتہ ہے میں بھی یہ دبے بہ کے تو نہیں بگے کی توجہ ایک جملہ میں اور نقطہ عرض کرنا چاہنا تواڈے کم آئے گا دین میرے اللہ دین کس کا اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام صاحبان توجہ دین اللہ دا اللہ فرماندے نے دین میرا جدوں میں دتا محبوب نو تے ہن دین ہویا محبوب دا اس واسطے تے کدی مکی ہے کدی مدنی ہے قرآن دی سورتاں کدی مکی نے اللہ مکی ہے اللہ مدنی ہے تے کلام اللہ دا نہیں دل وچ جیڑی گل اٹھدی پئی اونوں لبا تے لیا نا کلام اللہ دا ہے کتاب اللہ دی ہے اللہ مکی ہے مدنی ہے تے سورتاں مکی نے مدنی نے کیوں نسبت حضور نال ہو گئی اللہ فرماندے نے دین میرا توجہ رکھنا جڑا جس محکمے تو آیا توجہ جس طبقے تو آیا توجہ جس مکتبہ فکر تو آیا توجہ اللہ فرماندے نے دین میرا ہن میں دتا محبوب نو لیکن اس آیت وچ اللہ اے بھی نہیں فرماندے کہ سونیا دین تیرا ہویا نہیں اس آیت چار کم نے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اللہ فرماندے نے دین میرا میں دتا محبوب نو لیکن اس آیت وچ اللہ فرماندے نے سونیا اے جڑے تیرے سامنے عرفات دے میدان وچ کھلوتے نے نا صحابہ انہاں نو کہے اے دین تہاڈا ہے انہاں نو کہے دین ختم کر لے میں تہاڈا بڑا انتظار کیتا
ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਇਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਇਹੀ ਸਨ ਜੇ ਯੂਆਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਿਆਂ ਪਦਰਿਆਂ ਕੀਤਾ میں بالکل اٹھن لگا انشاءاللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ فرماتے ہیں دین میرا میں دتا محبوب نو ہن جڑے سامنے صحابہ کھلوتے نے انہاں نو کہ سونیا اے دین تہاڈا ہے تے قاضی یہ کہنا چاہندا ہے جنہ دا دین ہے او خود دین وچ نہیں جنہ دا دین ہے دین وچ نہیں ذرا بولو ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہنا تے لطف آئے گا اونوں جڑا واقف کا اے بندہ کسی نو کہے بھئی یار کدی لاچی دا مزہ لے او کہے منو کہ شے پتہ لاچی کے شے ہوندی ہے تے بندہ کہے یار لاچی دا لوی سواد بڑا سواد ہوندا ہے او لاچی رکھے تلی تے پکا مارے تو پانی پیوے سواد ہونا سواد بولتے نہیں مزہ کدوں آنا لاچی میں اے لفظ قوم نو تھوڑا جہا چبانا چاہوں وہی تو تسی سنتے ہی رہندے ہو پکا مارنے والی گل توجہ میں انہوں چبانا کی میں چاہوں سنی کمزور نہیں ہوتا سنی کمزور کیوں اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی اب دیکھیں نا ہم بولے یا نہ بولے لفظ خود بولتے ہیں اپنا تعارف کراتے ہیں لفظوں کی ایک پہچان ہے وہ خود اپنا تعارف سنی ہم نہ بھی بولے تو یہ خود لفظ بولتا ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہے سنت پاکستانی اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان فوجی اس کے پیچھے پاور ہے فوج سعودی اس کے پیچھے پاور ہے سعودیہ افریقی اس کے پیچھے پاور ہے افریقہ امریکی اس کے پیچھے پاور ہے امریکہ وہ لفظ خود بتاتا سنی اب یہ لفظ خود بولتا ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہے سنت سواد ادو ہیں کہ ہن سبحان اللہ او کہن جنہاں نے منو اے دسے گشت کرن تو بعد بھئی سبحان اللہ کبھی تے جنت دی درخت لگے اچھا او کہندے نے تبلیغ جماعت والے ساڈے بلال دے وچ سبحان اللہ کبھی تے جنت وچ کی لگدا ہے لگتا ہے میں جڑا کہندا نا ایک مسکرا کے کوئی سوچتا کہندا نا کوئی پھل والا درخت نہیں تو یاد رکھو ککر لگنا ککر سبحان اللہ سبحان اللہ سنی کمزور نہیں ہوتا میرا جملے سننا توجہ اس لیے کہ سنت کمزور اگلا جملہ آدھے بندوں کو سمجھ آئے گا لیکن اگر دو کو بھی سمجھ آ گیا تو میں کہوں گا بس میں آیا تھا سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی کئی روایات کے بارے میں آپ یہ سنتے ہو یہ روایت ضعیف ہے ارے چھوڑیے احادیث کے بارے میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن آپ کبھی نہیں کسی سے سنیں گے کسی نے کہا وہ سنت ضعیف ہے جب سنت ضعیف نہیں تو سنی ضعیف کئی نے پریشانی بڑی ہوئی کوئی گل نہیں میں ہوں دسنا یہ ہے وہ سنت کیوں ضعیف نہیں مجبوری ہے ابھی گلیانے میں جملہ اللہ نے دے دیتا ہے مسئلہ ہے چلو میں سنا حدیث میں ضعیف ہے سنت ضعیف نہیں دسا یقین جانو منو لگتا ہے سفر بھی میں ہی نہیں کرتا
خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے یہی تہاڈی بڑی مہربانی جڑا تسی تشریف لے آئے اللہ پاک تہاڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے ہر قدم تے تہانوں اللہ برکتاں تو فرمائے میں صرف سمجھان لئی اور توجہ تہاڈی کھچن لئی کیونکہ وقت کافی ہو گیا تھک گئے ہو بیٹھ رہ گئے میں تمہیں ایک جملہ عرض کرنے لگا اس کے بعد انشاءاللہ جا رہا ہوں توجہ ان دی آواز میں پہلو سن چکا ادھروں بھی سن چکے اچھا توجہ سنت ضعیف نہیں سنت کمزور اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محبوب دین میرا میں نے دیا آپ کو اب یہ سامنے کھڑے ہیں انہیں کہ یہ دین تمہارا ہے سنت اس لیے کمزور نہیں سنت جسے سمجھ آ گیا بخیل نہ بننا سنت اس لیے ضعیف نہیں کہ سنت وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز دین ہو اور پھر صحابہ اس پہ عمل نہ کریں کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا دین ہی لکھا ہے یہ میری دعوت فکر ان کو بھی ہے جو دین کو بڑھائیں اور یہ میری دعوت فکر ان کو بھی ہے جو دین کو گھٹائیں میں صدقے جاواں یہ میری دعوت فکر ان کو بھی ہے جو دین کو بڑھائیں اور یہ میری دعوت فکر ان کو بھی ہے جو دین کو گھٹائیں جو بڑھائیں انہیں بھی کہوں گا سنت وہ جس پر صحابہ کا عمل ہے اور جو گھٹائیں 20 سے 8 پہ آئیں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں دین وہ ہے جس پر صحابہ کا عمل ہے جو گھٹائیں ان کے لیے بھی بات یہی ہے کہ دین وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین ایک چیز ہو اور صحابہ پہ اس پہ عمل نہ کریں میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ روشن مینار صحابہ مطلع انوار صحابہ محبوب غفار صحابہ سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ صادق اور امین صحابہ افسر میں حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مبین صحابہ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ایک اور جملہ آ گیا ذہن سے صحابہ اسلام کی بنیاد جملہ زائد نہیں کرو گے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں اور ابو بکر سنگ بنیاد ہے نعرہ تکبیر نعرہ محمد مصطفیٰ نعرہ صحابہ نعرہ صحابہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں اور ابو بکر سنگ بنیاد ہے آپ نے اپنے مسجد کی مدرسہ کی گھر کی مارکیٹ کی پلازے کی بنیاد رکھنی ہو نا سنگ بنیاد استاد کو بلاتے ہیں پیر کو بلاتے ہیں مرشد کو بلاتے ہیں برکتیں ہو جائیں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ برکت ہوتی ہے مرشد کے آنے پر پیر کے آنے پر استاد کے آنے پر جس سے فیض ملا ہو اس کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھوائیں برکتیں ہوتی ہیں اسلام کی سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے ایک اور جملہ میرے ذہن میں اچھا بعض دفعہ یقین جانے بعض دفعہ حضرات کی توجہ سے آ جاتا ہے آج بس خاموشی پہ آ رہے ہیں رب کی عطا ہے اب آج آپ کی خاموشی پہ یاد آئے یہ پھر تبلیغی بھائیوں کی بات آ گئی کہ ہمارے تبلیغی بھائی جب بیان کرتے ہیں گشت کرتے ہیں
گشت کے بعد پھر بیان ہوتا ہے، پھر اس بیان کے بعد کہتے ہیں اٹھو نہ لکھو. اچھا وہ بندہ بڑا تھلے تھلے سر کرتا ہے، وہ کدے بچتا. اللہ پاک نے انہوں نے بھی بس بڑی بصیرت عطا کی تھی. یہ بھی کھنڈ کے بندے نے جڑے باقی بچے ہوندے نے نا وہ کھنڈ کے بندے اونوں یکدا او تے اپنے لوگ کہندا بھی میں تھلے سر کر لیا بلی نو ویکھ کے میں تھلے سر کر لے منو ہن کو نہیں بدلتا یکدم اودی کان تے ہاتھ ماشاءاللہ اٹھے شیطان کی کمر تو سبحان ایک نیکی ملے گی ارادے وہ چاروں نے چار اٹھتا ہے کھلوندا ہے کہ چلو ایتھی جان چھٹتی ہوے ہو سکتا ہے تو خوشی خوشی ٹر جاندا ہے کہ مک گیا کام تجھے جڑے بوا کھڑکدا ہے سونیا آ گئے اس طرح بن. اچھا وہ پھر بڑا دل کرتا ہے بڑا سلیف ہوتا ہے میں نا اصل میں امی بیمار ہے دوائی لانی ہم لا دیتے ہیں یہ کام ہے وہ ہم کر دیتے ہیں آپ تیاری کر. انہوں کہندے نے وصولی تسی سمجھو میں تم لطیفہ سناں گا نا میں تو گل کڈنی انہوں کہندے وصولی جی میں مسکرائے ہو نا کھل سونا کر کے دلوں انہیں سبحان اللہ دی آواز بھی آوے میرا جملہ سن کے انہوں وصولی کہندے نا وصولی. میرے آقا دی پہلی وصولی دا نام ہے ابو بکر. پھر ایک دفعہ کہہ ذرا میرے آقا دی پہلی وصولی نو کہندے ابو بکر امان محمد ابو بکر امین محمد ابو بکر یمین محمد ابو بکر معین محمد ابو بکر یسار محمد ابو بکر وزیر محمد ابو بکر نصیر محمد ابو بکر سفردار مہر نگین محمد ابو بکر. صحابہ سارے حق نے بولو 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 اور ابو بکر تے صحابہ دا سردار ہے. میں کوئی اختلافی گل نہیں کرنا چاہتا نہ میں کدی کیتی ہے. میں ایک جملہ بولنا چاہنا ابو بکر کے ایمان پہ جرا کرتے ہو ابو بکر کے ایمان پہ بحث کرتے ہو. پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے جبریل امین ساتھ ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں میں جا کے جب یہ سناؤں گا مانے گا کون تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے. اور یہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لائے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ کے ابو بکر. آپ اگر مجھے دیکھیں میں پورا نقشہ آپ کے حوالے کر دوں. سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا جناب ابو بکر بیٹھ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ. جبریل آئے تھے ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی نگاہیں چکائی ہوئی ہیں اور نگاہیں چکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے ابو بکر صدقت یا ابو بکر جبریل مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا صدقت یا رسول اللہ. مجھے زمزم کے قریب لٹایا صدقت یا رسول اللہ. اب میں جملہ بول جانا ہے تے انہوں چننے والے ہوں دے وچوں عقیدہ چن لینا ہے چننے والے چن لینا ہے زیادہ تفصیلات دا وقت نہیں. مجھے لٹایا صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں دیکھ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ. جنت سے دو تھال لایا تھا انوارات کے دو تھال لایا تھا انہیں میرے سینے میں رکھا صدقت یا رسول اللہ. اوپر ہاتھ لگایا وہ ایسے بند ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں صدقت یا رسول اللہ. صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقت یا رسول اللہ. براق پھر چلی صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان چوتھا آسمان ساتواں آسمان صدقت یا رسول اللہ. سدرا آ گئی صدقت یا رسول اللہ. جبریل
رک گئے, صدقت یا رسول اللہ, میں عرشوں پہ پہنچا, صدقت یا رسول اللہ, مجھے جنت دکھائی گئی, صدقت یا رسول اللہ, ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا, صدقت یا رسول اللہ, ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا, صدق. اب جب ساری بات ہو چکی, اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے اشہدو اشہدو انک نبی حق, اشہدو, توجہ, اشہدو, میں جملوں کا ذمہ دار ہوں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, اشہدو انک نبی حق. پیارے آقا نے جب سنا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انک نبی حق, اب حضور بولے, اب میرے آقا بولے, میں ساری کائنات کے تاریخ دان, میں ساری کائنات کے مورخ, انہیں جوتے کی ناک پہ رکھ دوں گا. میرے سامنے میرے آقا کا یہ فرمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے, دمکتا ہوا نظر آتا ہے. جب ابو بکر نے کہا اشہدو انک نبی حق, تو اب حضور بولے اور حضور کہتے ہیں اشہدو انک صدیق حق. شان صدیق اکبر. صحابہ حق ہے, دین میرے رب نے کر دیا صحابہ کے حوالے. کس کے حوالے؟ تو ادخلوا فی السلم کافہ, جنہیں میری تمہید یاد ہو تو ان کی خدمت میں عرض کروں. اب حکم یہ ہے مومنوں کو کہ پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں. اپنی مرضی سے نہ عقیدہ چن سکتے ہو, اپنی مرضی سے نہ شخصیات چن سکتے ہو. وہ ساری شخصیات ماننی ہوں گی جن کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو گئی. وہ حضور کا یارانہ ہے تب, وہ حضور کا گھرانہ ہے تب. اور یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہم امن پسند لوگ, ہم اعتدال والے لوگ, ہم حضور کے گھرانے سے بھی محبت کرتے ہیں, حضور کے یارانے سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے طبقے سے آپ کو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو حضور کے کسی جماعت کے ایک رکن پہ انگلی اٹھاتا ہے. کوئی ایسا نہیں ملے گا جو حضور کے گھرانے پہ انگلی اٹھائے. یہی اہل حق کی علامت ہے کہ ہماری ایک ایک یہ بات, ہمارا یہ عقیدہ اس وجہ کے ساتھ ہے کہ ان دونوں کی نسبتیں میرے آقا کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 گھنٹہ میں نے آپ کی سمع خراشی کی, انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ جامع حنفیہ اس مدنی مسجد کلیانہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. حضرت مولانا عمر عثمانی صاحب مدیر ہیں جو جامعہ کے, بڑے اثر انداز میں اس جامعہ کو چلا رہے ہیں اور پورے اس علاقے میں اس جامعہ کی خاص خصوصیات کی وجہ سے ایک دھوم ہے. اللہ رب العزت اس جامعہ سے قیامت کی صبح تک قال اللہ قال الرسول کی صدائیں اللہ کرے یہ بلند ہوتی رہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر توسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. اللهم اجرنا من النار وبإني مغلوب فانتصر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ سب کا دل بیٹھنا قبول فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین, یہ جامعہ حنفیہ اور اس کے علاوہ دیگر تمام ادارے جتنی جماعتیں, جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں, یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین, ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں, مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں, اسلام کے خیر خواہ ہوں, اس قوم کے خیر خواہ ہوں. یا اللہ ہمیں ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین, اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. جتنے بھی اللہ اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, اللہ تیرے ہی در کے مانگت ہیں اور تیرا ہی اعلان ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے کے سارے مانگت ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم جو بھی انسان ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے کے سارے مانگت ہو.
देने वाला मैं हूँ। अल्लाह देने वाला तू है, हम मांगत हैं, हम तेरे सामने तही दामन हैं, खाली दामन हैं, हाथ फैलाए बैठे हैं। अल्लाह हम सब के दामन अपनी रहमतों से भर दे, अल्लाह हम सब के दामन अपनी रहमतों से भर दे। या अल्लाह हम सबको अपनी रजा नसीब फरमा। अल्लाह हमारा दिल माने या ना माने, हमारी तबीयत चाहे या ना चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पे चलना आसान फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली जिंदगी और ईमान और शहादत वाली मौत नसीब फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूजों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोजगारों को जायज और हलाल रोजगार मुहैया फरमा। अल्लाह पे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को अपने प्यारे रसूल का, वालिदैन का सच्चा मुती और फरमा बरदार बना। या इलाहुल आलमीन, इस वक्त जितने हाथ तेरे दरबार में उठाए बैठे हैं, जिनके अजीज व क़रीब रिश्तेदार वालिदैन ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। हज़रत उस्मानी साहब के वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अल हुसैनी जो मदीना मुनव्वरा में मदफून हैं, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। ये इदारा उनके लिए भी सदक़े जारिया बना, ज़रिए निजात बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। तमाम हज़रात का एक दफ़ा फिर शुक्रिया